باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل وعلى آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتهم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ وینصرکم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ الحمدللہ جس نے ہم کو زندگی دی، ماہ محرم کا چاند ہم کو نصیب کیا، اس فرش اعضا کی زینت بنایا۔ الحمدللہ پروردگار کا ہم شکر ادا کریں تو کم ہے کہ اس اعضا کے فرش پر جب تک کہ اس کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی ہم نہیں آ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم کو اس نے اس محفل میں، اس مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق دی، اس طرح ہماری مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہم سب گنہگار بندوں کو پروردگار معاف کرے اور ہماری زندگی میں ہم کو ہمارے امام کی زیارت نصیب کرے۔ خصوصاً آج جمعے کا دن ہے، آج کا دن بھی گزر گیا اور ہمارے امام کا ظہور نہیں ہو سکا۔ ہمارے امام کے لیے جس وقت امام حسین علیہ السلام کے مصائب میں ہماری آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوں، اس وقت ہم کو دعا کرنا چاہیے ہے کہ ہمارے امام کا پروردگار ظہور کر دے۔ یعنی اس وقت جس وقت ہمارے آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے، کچھ شرطیں ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس وقت مصائب امام میں ہماری آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوں، اس وقت ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ حقیقی وارث حسین جلد از جلد ہمارے درمیان آئے اور جس چیز کا امام انتظار کر رہے ہیں پروردگار اس چیز کو عمل میں لے آئے۔ سب سے پہلے تو ہم یہی دعا ہے کہ بقی جہاں پر آج قبروں کے نام و نشان ہٹا دیے گئے، جنت البقی تعمیر ہو جائے اور خصوصاً جد ماجدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ قبر پہ ہم جا کے اپنی بیوی کی قبر پر جا کے زیارت کریں۔ ہم سب کو اللہ اتنی زندگی دے، صحت دے، قوت دے، طاقت دے۔ ہم جتنی بھی چیزیں اللہ کی یہ مانگ رہے ہیں پروردگار ہم اس کی اطاعت میں خرچ کریں۔ اس نے ہم کو زندگی بھی دی ہے تو جیسے بقول چوتھے امام کے پروردگار اتنی زندگی دینا کہ میں تیری اطاعت میں گزاروں، یعنی اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنا یہ
سمجھو زندگی کامیاب زندگی، سعادت مند زندگی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میری مدد کرو، یقیناً میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کی برگزیدہ بندے، اللہ کے منتخب بندے، اللہ نے جس کو چاہا اس کو چنا۔ ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ منصب دیے ہیں، شہداء معصومین علیہ السلام سے اعلیٰ کوئی برگزیدہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے میرے پاس آؤ، ان کے ذریعے سے مجھ سے مانگو، میں تمہاری مرادوں کو پورا کروں گا، میں تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا۔ تو بس پروردگار نے ان کو چنا ہے، منتخب کیا ہے، تو پروردگار کے چناؤ میں کہیں سے کمی نہیں ہے۔ کل کی مجلس کی تشریح، خصوصاً ہم کو کل مجلس میں یہ کرنا بتانا ضروری ہوا کہ آج آپ لوگ کی اصلاح ہو جائے کہ آج جو ہم لوگ بہت زیادہ مجلس سے سنتے ہیں، مگر کیا ہم لوگ اس پہ غور کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہم نے انتظار کیا، مگر کوئی بھی ہم کو کسی نے بھی وہ پوائنٹ نہیں بتایا۔ انہیں ہم لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہے، نعمت عقل جو ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ اسلام کو جانو۔ اور اگر ہو سکتا ہے کہ ذاکر اور ذاکر معصوم نہیں ہیں، انہوں نے جہاں سے پڑھا ہے تو ہم نے کچھ اور پڑھا، ہم نے کچھ اور سیکھا، ذاکر یا ذاکرہ نے کچھ پڑھا، وہ اس کی پڑھا بتانے میں، ہمارے پڑھنے میں ذہن میں شک پیدا ہوگا۔ تو یہ منبر اس کا حق ہے کہ ذاکر جو بیان کرے گا، اگر اہل سماعت سننے والے اس سننے کو شک میں، اگر ان کو شک پیدا ہوتا ہے تو وہ آرام سے مجلس کے بعد آئیں اور اپنے سوال کو پیش کریں۔ سننے والوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے شک کو دور کریں۔ یہ مجالس جو ہوتی ہیں شک اور شبہات کو دور کرنے والی چیزیں، اور منبر پر جو ذاکری کرتا ہے اس کا یہ حق ہے کہ اس شک کو دور کرے۔ اگر شک دور نہیں ہوگا تو انسان گمراہ ہو جائے گا، اور جب گمراہ ہوگا تو انسان ضلالت کی گمراہی میں جائے گا، تو سوائے جہنم کے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور مذہب میں ہمارے شک نہیں رہنا چاہیے۔ کل جو روایت ہم نے پڑھی کہ مولا علی کا زمانہ تھا، حقیقت میں وہ مولا علی کا زمانہ تھا۔ کہیں آپ لوگ کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ جب اس منجم نے یہ پوچھا کہ یہ آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ میں یہ افسوس میں ہوں، یہ میں حیرت میں ہوں کہ آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ تو جس کے ہاتھ میں وہ انڈا تھا وہ حقیقت میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ اور علی علیہ السلام سے نے پوچھا تھا کہاں کا ہے یہ؟ تب اس نے کہا تھا کہ برفانی پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی چوٹی پہ پیڑ ہے اور اس کے اوپر درخت ہے، درخت کے اوپر ایک پرندے نے گھونسلہ بنایا اور انڈے دیے، تو وہاں کسی کی پہنچ نہیں ہو سکتی ہے۔ دیکھیے صوفی بھی جو ہیں، صوفی کو دیکھ کے لوگ جو ہیں تو یہ سوچتے ہیں یہ بہت اللہ کے قریب ہیں، ہمیشہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ ہر ایک چیز کا مقام جو ہوتا ہے اس کی نیت پہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو جید عالم ہیں وہ اتنا تقوی کا لیول ہے ان کا کہ اللہ ان کو الہامی طاقت دے دیتا ہے، مگر صوفی جو ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے الگ نیت رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بہت جاننا ہے۔ تو یہ وہ صوفی نہیں ہے، یعنی منجم چاہے کسی بھی قوم کا ہو، اگر وہ کچھ چیزوں کی احتیاط کرتا ہے تو اللہ اس کو حکمت عطا کر دیتا ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ منجم کافر تھا۔ پھر علی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اب بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ جو انڈا جہاں سے آیا تھا وہ وہیں چلا گیا۔
علی علیہ السلام تو وہیں بیٹھے ہیں. اب علی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ بتا کہ اللہ نے تجھے ہی، اللہ تو وہ مانتا نہیں، کافر ہے، تجھے یہ حکمت کیسے آئی، یہ پاور کیسے آیا لوگوں کو علم غیب بتانے کا؟ تو اس نے کتنا اچھا جواب دیا کہ میں ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف جاتا ہوں. میرا نفس کہتا ہے یہ کھانا کھاؤ، میں نہیں کھاتا ہوں. میرا نفس کہتا ہے یہ لباس پہنو، میں نہیں پہنتا ہوں. میرا نفس جو چیز کے لیے مجھے آمادہ کرتا ہے میں اس کے اپوزٹ میں جاتا ہوں. علیہ السلام نے تلوار کھینچی. امام نے کہا یہ بتا تیرا نفس اسلام قبول کرنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہتا ہے یہ مخالفت کر رہا ہے. تو امام نے کہا جب مخالفت کر رہا ہے تو اب تو اس کی مخالفت کر. تو اسی وقت وہ اسلام لے آیا اور کلمہ شہادتین اس نے پڑھ لیا. یعنی ایک کافر اگر اپنی خواہشات کے خلاف جاتا ہے تو اللہ اس کو حکمت عطا کرتا ہے. تو ہم چاہنے والے امام کے اگر ہم اپنی نفسانی خواہشات کا گلا گھونٹیں گے تو کیا اللہ ہم کو یہ حکمت نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا. ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے امام کے لیے؟ ہم اس پہ غور و فکر کریں. اور دوسرا جو تھا واقعہ جو کربلا کی مٹی کا تھا وہ شاہ صفوی بادشاہ کا زمانہ ہے. اور شاہ صفوی بادشاہ کے زمانے میں جس وقت عیسائی عالم آتا ہے اور وہ عالم کے درمیان انہوں نے جو مٹی کی بات کی تھی وہ عالم دین تھے اور وہ شیعہ عالم دین تھے. تو دیکھیں ہم لوگ بہت سادہ مجلسیں سنتے ہیں مگر ہم کچھ بھی سنیں، چھوٹا سا بھی سنیں، اس پہ غور و فکر کریں. ہم لوگ جہاں کی ہوا ہے اس میں بہہ نہیں جائیں. مذہب کے بارے میں معصوم کا قول ہے عقیدہ اتنا پختہ رکھو کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تمہارے ایمان میں کہیں سے تزلزل نہ آئے، لغزش نہیں آئے. تو الحمدللہ یہ عزا کا فرش ہم کو بہت سی چیزیں بتاتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. آج اللہ تک ہم جا نہیں سکتے، رسول اللہ ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے، امام غیبت میں ہے، تو ہم کیسے امام کی مدد کر سکتے ہیں؟ ایک مدد کا ذریعہ عزا خانہ ہے امام حسین علیہ السلام. اس میں ہم بہت سی اپنے امام کی، کیوں کہ ہمارے امام کہتے ہیں کہ اللہ اس گھر پر برکت نازل کرے جس گھر میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے. تو کہا مولا امر کو زندہ کرنا کیا؟ کہ جہاں ہماری حدیثیں بیان ہوتی ہیں. یعنی کتنی امام جس کے لیے دعا دے دے وہ جگہ برکت ہی برکت ہوتی. جس گھر میں اماموں کا تذکرہ ہوگا بقول یعنی حدیث ثقلین ہیں کہ میں تمہارے درمیان تو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت، ان دونوں سے متمسک رہنا. یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچے. تو جس گھر میں تلاوت قرآن بہت زیادہ ہوتی ہے آسمان والوں کے لیے وہ گھر اتنا چمکتا ہے کہ جیسے ہم زمین پر ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں. تو پھر جس گھر میں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہوگا وہ گھر آسمانی مخلوق کے لیے نہیں چمکتا ہوگا. ایک صلوات دیتے ہیں. یقیناً امام کی تذکرے، امام کی حدیثیں، جس وقت ابو رافع کس طرح ان لوگوں نے رسول اللہ کو چاہا ہے، اسلام لائے ہیں جب، تو ابو رافع یہ آئے رسول اللہ کے گھر. جس وقت یہ گھر پہ آئے تو رسول اللہ اکیلے تھے، سو رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے پاس میں سانپ بیٹھا ہوا ہے. ابو رافع سوچتے ہیں اگر میں سانپ کو ماروں گا تو رسول اللہ کی نیند خراب ہو جائے گی، اور ڈر یہ ہے کہ کہیں سانپ ان کو کاٹ نہ دے. تو سانپ اور رسول اللہ کے درمیان میں ابو رافع ایک کروٹ لیٹ گئے کہ اگر سانپ کاٹے تو مجھے کاٹے، رسول اللہ کو نہیں کاٹے.
یعنی دیکھیں کس طرح سے ہم مدد کر سکتے ہیں، مدد کے ذرائع بتائیں گے، مدد کے ہم یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتے ہیں، ہم کو اس کے لیے سوچنا ہے کہ ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں اپنی اس وقت ہمارے امام کی۔ تو ابو رافع لیٹے ہیں، کافی دیر کے بعد ابو رافع یہ تو ہے کہ یا رسول اللہ پہ وحی نازل ہے اور یا رسول اللہ سوئے ہوئے ہیں، تو دونوں طرح سے میں رسول اللہ کو کسی طرح سے ڈسٹرب نہیں کروں۔ کافی دیر کے بعد رسول اللہ کی آنکھ کھلی، کہا ابو رافع تم ایک کروٹ لیٹے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس طرف سانپ ہے، میں نے سوچا یہ آپ کو کاٹ نہ لے تو میں لیٹ گیا۔ رسول اللہ نے کہا اٹھو اس کو مار ڈالو، تو ابو رافع نے اس کو مار ڈالا۔ یعنی جب تک رسول اللہ کے ساتھ رہے، ابو رافع کے لیے بہت دعا کی رسول اللہ نے، بیوی بچوں والے تھے، گھر دوار والے تھے، کھیتی کسانی والے تھے، بہت لمبی عمر بھی ملی ان کو۔ رسول اللہ کی وفات ہو گئی، پھر مولا کائنات کے ساتھ رہنے لگے۔ ابو رافع کے سامنے حدیث بیان کی تھی، علی علیہ السلام کا ہاتھ میں ہاتھ لے کے کہ ابو رافع ایک زمانہ آئے گا لوگ علی کا حق غصب کر لیں گے، علی سے جنگ کریں گے، علی پر مصائب کے پہاڑ ڈھائیں گے، اس وقت تم کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ میں تلوار لے کے علی علیہ السلام کی طرف سے، ان کے اہل بیت کی طرف سے ان کا دفاع کروں گا، میں ان کے دشمنوں کو قتل کروں گا۔ کہا یقیناً ابو رافع اللہ تم کو وہ زمانہ دکھائے گا کہ جب علی کے دشمن علی سے جنگ کریں گے اور سب وہ میرے صحابہ کی فہرست ہوگی۔ اس لیے ہم لوگ حقیقی صحابہ کو لائق تسلیم سمجھتے ہیں، مگر جنہوں نے غداری کی ان پر لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار لعنت، جس طرح تولا ہے اس طرح تبرہ ہے۔ ہمارے فروع دین میں جس طرح سے نماز واجب ہے، امر بالمعروف واجب ہے، اسی طرح تولا اور تبرہ بھی واجب ہے۔ ابو رافع رسول اللہ کی وفات کے بعد تینوں خلفاء کا زمانہ دیکھا، کتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں۔ جناب سیدہ پہ جو مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں آج بھی بالکل تر و تازہ نظر آتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ایسی تھی مصیبت۔ تو ابو رافع نے جب دیکھا کہ علی علیہ السلام کا زمانہ آ گیا اور لوگ دروازے پر آ گئے علی علیہ السلام کے کہ بس ہم آپ خلیفہ ہیں، اب آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ ہمارے سرپرست ہیں، تو ابو رافع علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ جب علی علیہ السلام کو خلافت کا دور آیا ہے تو علی علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ تو کہاں گئے تھے علی علیہ السلام؟ مدینہ چھوڑ کے اپنا دارالخلافہ کیا بنایا تھا علی علیہ السلام نے؟ وہی دارالخلافہ ہمارے وقت کا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ کوفہ تھا۔ ابو رافع کہتے ہیں میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جو 2 مرتبہ صلح میں شامل ہوا، صلح حدیبیہ، صلح عقبہ۔ میں وہ ہوں جس نے 3 ہجرتیں کی ہیں۔ تو آپ نے کیسے 3 ہجرت کی؟ تب پہلی ہجرت میں نے جعفر طیار کے ساتھ کی جو حبشہ گیا تھا، دوسری ہجرت رسول اللہ کے ساتھ کی جو مکے سے مدینے گئے، تیسری ہجرت میں علی علیہ السلام کے ساتھ کر رہا ہوں کہ مدینے سے کوفہ جا رہا ہوں۔ ایک سلوات بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب یہ مدینے سے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنا گھر بیچ ڈالا، اپنی زمین بیچ ڈالی، کہ بس اب میں اپنے مولا کے ساتھ رہوں گا، مجھے دنیا سے کیا واسطہ۔ دیکھیں کس طرح سے انسان جب اماموں کے واقعات اور نبیوں کے واقعات سنتا ہے تو اس میں بھی ایک طرح کا مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ بھی چاہتے تھے نا کہ ہم اچھے گھر میں رہیں، اچھا لباس پہنیں، اچھا کھائیں، مگر چونکہ اپنے سے زیادہ رسول کی ذریت کا احترام، اپنے سے زیادہ رسول کی ذریت کی مدد، اپنے بچوں سے زیادہ رسول کے بچوں کو دیکھنا چاہنا، ان پر قربان ہونا،
یہ سب حدیث میں ہے. تو ابو رافع نے بیچ ڈالا. آگے کوفہ علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین ہوئی. جب معاویہ لعنت اللہ کا سامنا آیا ہے، جنگ صفین معاویہ سے ہوئی، اس وقت ابو رافع نے کہا آج وہ دور آ گیا جس کی رسول اللہ نے خبر دی تھی. اور ابو رافع نے اس جنگ میں جو ہے تو کافی جو ہے دشمنوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ علی علیہ السلام شہید ہو گئے. ابو رافع امام حسن علیہ السلام کے ساتھ آ گئے. امام حسن علیہ السلام جب مدینے آئے تو علی علیہ السلام کے گھر کے 2 حصے کیے. آدھا حصہ ابو رافع کو دیا، آدھا حصہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے لیے رکھا. یہ ہوتا ہے امام. چاہتے کوئی چھوٹی موٹی جھوپڑی بنا کے دے دیتے. اگر بابا کے صحابی ہیں، نانا کے صحابی ہیں، امام ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. حدیث ہے جو چیز ہم ریجیکٹ کرتے ہیں وہ ہم دوسروں کو دیتے ہیں. نہیں، جو ہم اگر کھانا ہم کو کسی غریب کو دینا ہے تو جب ہم کھانا نکالیں تو پہلے ایک تھالی الگ نکالیں جس کو دینا ہے، پھر ہم کھانے بیٹھیں. یہ ہوگا صحیح طرح سے دینا. کھانا بچنے کے بعد ہم نے پتیلی پوچھ کے دیا ہے تو یہ تو ہم نے جو ویسٹ تھا کچرے میں ڈالے تھے وہ ہم نے کسی غریب کو دیا. ایک ہی چیز ہم کر رہے ہیں مگر اجر ہمارا الگ الگ ہے. عمل ہمارا کیسا ہے، عمل کو دیکھنا ہے. یہاں پہ امام حسن علیہ السلام نے گھر کے 2 حصے کر کے، ایک اپنے لیے ایک ابو رافع. اسی طرح جو علی علیہ السلام کی زمین تھی کھیتی کی، آدھی امام حسن علیہ السلام نے اپنے لیے رکھی، آدھی جو ہے تو ابو رافع کو دی. یہاں تک کہ ابو رافع کا بیٹا جب ابو رافع دنیا سے رخصت ہو گئے تو ابو رافع کے بیٹے نے کئی ہزار درہم میں 1,80,000 کو درہم تھے وہ معاویہ لعنت اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیے. مگر وہ ہمارا امام کہ کس طرح رسول اللہ کے صحابیوں نے رسول اللہ کی مدد کی، اماموں کی مدد کی، کہ آج سنہری حروفوں میں ان کا نام تاریخ میں ہم لوگ کتابوں میں دیکھتے ہیں. ایک سلوات بھیجتے ہیں زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد لعنت بے شمار لعنت. الحمدللہ. جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. کل ہم نے بتایا تھا پنجتن کے نام اس میں اعظم ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے دعا کی، پروردگار مجھے ایسا اس میں عظیم بتا دے کہ جو میں دنیا میں بھی سعادت مند رہوں اور آخرت میں بھی. اولو العزم نبی جناب موسیٰ، اللہ نے کلیم اللہ کا لقب دیا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے بہت امتحان ہوئے ہیں. 9 تو خالی معجزات ہیں ان کے. ایسے ظالم خونخوار کے زمانے میں جناب موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور ظالم بادشاہ کے گھر میں پرورش پائی ہے. دیکھیں اللہ جس کو رکھے اس کو کون رکھے. کہتے ہیں نا کہ اللہ نے جب وعدہ کیا ہے میں اپنے نور کو مکمل کروں گا، تو بہت چاہا لوگوں نے کہ رسول اللہ نہ آئے دنیا میں مگر اللہ نے بھیجا. پھر اس کے بعد بہت چاہا کہ ہمارے وقت کے امام نہ آئے مگر اللہ نے اپنے نور کو دنیا میں قائم و دائم رکھا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار مجھے ایسا اس میں عظیم بتا کر فلاں فلاں جگہ جاؤ موسیٰ، فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں پر ایک پتھر ہے، وہاں جا کے اپنا مدعا پالو. جناب موسیٰ علیہ السلام گئے اس جگہ پر، دیکھا کہ بہت اچھا پتھر ہے، بہت بڑا بھی نہیں ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اس پتھر کی نشاندہی کی، پتھر کو اٹھا کے لے چلے. اولو العزم نبی اللہ کے، مگر اللہ چاہتا تو براہ راست نام بتا دیتا کہ اس کا ورد کرو. دیکھیں کچھ چیز ایسی ہیں کہ ورد کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں عمل ضروری ہے. آپ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں اور آپ 40 دن کا عمل کر رہی ہیں، کیا آپ کا عمل قابل قبول ہوگا؟ مگر آپ نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ نے ایک چھوٹی سی دعا کر لی، کسی کے لیے نہیں،
جیسے کہ ابو طاہر جو نابینا ہو گئے تھے اور اتنے زیادہ وہ غریب تھے کہ جب کئی وقت کے فاقے آ گئے تھے تب ابو طاہر جو ہیں تو نکلے تھے والد السلام کی طرف، اور انہوں نے طے کہا تھا پروردگارا میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، بھوک کی شدت ہے، بیوی بچے بہت بھوک سے بلک رہے، پروردگار شاید اس میں مر جاؤں مگر میں تمنا رکھتا ہوں کہ میں اپنے وقت کے امام کو نہیں دیکھ سکتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، خالی ایک مرتبہ زیارت کرا دے، کیونکہ ابو طاہر صاحب معرفت، وہ یہ جانتے تھے کہ امام آ جائیں گے تو میری امام آنے سے ساری مشکل حل ہو جائے گی، تو انہوں نے دنیا کی کوئی دعا نہیں مانگی، خالی مانگا میرے امام آ جائیں، اور امام آئے، امام نے ان کو بشارت بھی دی، ان کی تندرستی بھی دور ہوئی اور ان کی عمر کی دراز ہوئی، صحت بھی ہوئی۔ تو اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام بھی پروردگار نے کہا جاؤ وہاں سے مدعا لو اپنا۔ اب آئے جناب موسیٰ علیہ السلام، چاہتے ہیں پتھر اٹھائیں، پتھر اٹھائی، پتھر اٹھتا ہی نہیں، پتھر اتنا چھوٹا پتھر ہی کیسے نہیں اٹھ رہا ہے، کیا مشکل ہے یہ۔ پھر جناب موسیٰ نے تھوڑی دیر میں ہاتھ ڈالا، پھر اٹھانا چاہا، پھر نہیں اٹھا، یہ کیا مشکل۔ پھر تیسری مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ میں اٹھاؤں، نہیں اٹھا، کہ یہ پتھر اتنا زیادہ تو قوی ہو گیا، اس کے مقابل میں تو بیٹھا ہے، کون تجھے اٹھا رہا ہے؟ پتہ ہے میں اللہ کا کلیم ہوں، میں وہ ہوں جس نے پتھر پہ اپنا عصا مارا تو چشمے پھوٹ گئے، میں وہ ہوں کہ جس نے دریائے نیل میں عصا مارا تو وہ پانی جو ہے تو اب راستہ بن گیا، میں وہ ہوں کہ جو فرعون کے جادوگروں پر میں نے سبقت پائی، میں وہ ہوں کہ جو میرا عصا میں نے فرعون کے سامنے ڈالا تو اژدہا بن گیا۔ اب جب جناب موسیٰ نے کہا تو جناب موسیٰ کو وحی ہوئی کہ موسیٰ جب تک یہ عالی مدد نہیں کہو گے پتھر نہیں اٹھے گا۔ جناب موسیٰ نے یا علی کا جب نام سنا تو ان پہ ایک لرزہ طاری ہو گیا، ہم لوگ کو سب چیز مفت میں مل گئی نا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عالی مدد کہا، اب جو پتھر اٹھایا تو پتھر ہاتھ میں آیا، اس وقت پتھر گویا ہوگا اے موسیٰ اگر دیکھنا ہے تو اس سے آگے جاؤ، اس پہاڑی کے اوپر جا کے دیکھو کیا جلوے ہیں۔ اب جو جناب موسیٰ اس پہاڑی کے اوپر گئے، وہاں جا کے دیکھا تو ایسے ایسے بہت سارے پتھر جو چمک رہے ہیں، ہیروں سے زیادہ تیز روشنی ہے، اتنے قیمتی۔ ایک پتھر جناب موسیٰ وہاں سے اٹھا کے لے آئے، اپنے گھر لائے، رکھا، رات بھر عبادت کی وہ پتھر تھا، جب صبح عبادت ہو گئی تو پتھر غائب۔ کہتے ہیں اس وقت ان کو وحی ہوئی موسیٰ اب کبھی ان پتھروں کی زیارت تم کو نہیں ہوگی، اگر تم کو اپنی زندگی میں مطمئن رہنا ہے، سعادت حاصل کرنا ہے تو صرف عشق علی میں زندگی بسر کرو، اور جب بھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو نادی علین مظہر لگائے تجدہ غنن لکا فی النوائے کل غم و غم سینجلی بعصمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ پہاڑ کرتے ہیں نعرے علی علی،
عالم کی حل کرو مشکل کشائی نعرے حیدری یا علی سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خصوصی ہم لوگ اس عشرے میں زیادہ تر عزاداری امام حسین اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اتنا زیادہ جان لیں کہ ہمارے دلوں میں صرف اور صرف حسین بسا رہے۔ جب حسین بسے گا تو پھر کوئی اور چیز آ ہی نہیں سکتی ہے۔ دماغ میں، تصور میں، خیالات میں، اٹھتے بیٹھتے جس وقت امام حسین یاد آئیں گے تو ان کا بیٹا یقیناً یاد رہے گا کہ جو منتقم سید الشہداء۔ ٹھیک ہے، ہمارے وقت کے امام کا نام رسول اللہ کا نام ہے، کنیت رسول اللہ کی کنیت ہے، اس لیے امام زمانہ کا نام لینا ممنوع ہے۔ رسول اللہ رحمت للعالمین، رسول اللہ جس کو چھو لیں گے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اسی لیے ہمارے امام کا نام منتقم سید الشہداء ہے، سید الشہداء کے دشمنوں سے انتقام لینے والا۔ یعنی اللہ بھی انتظار کرتا ہے، ہمارے امام بھی انتظار کر رہے ہیں کب وہ دن آئے گا، اور بہت جلدی وہ دن آ جائے گا، کیونکہ بہت سی نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ابھی بہت سی باقی ہیں، اللہ چاہے تو ایک رات میں ساری نشانیاں دے دیں۔ اب ہم وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کیوں نہیں ہوتی ہمارے امام کی زیارت، ملاقاتیں امام زمانہ میں ہم لوگ اگر چاہیں تو ان کے جب ہم لوگ حالات پڑھتے تو ہم لوگ کو کیوں نہیں ہوتی ہے زیارت۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ زیارت کوئی بہت بڑے عالم دین کو ہوگی، ایک مزدور بھی چاہے تو اس کو بھی امام کی زیارت ہوتی ہے۔ ایک کالج کا چپراسی جو باتھ روم صاف کرتا تھا کالج کے اور لوٹے رکھتا تھا پانی کے، پہلے ایسے نل وغیرہ نہیں ہوتے تھے ٹوائلٹ میں، پانی رکھا جاتا تھا، اس چپراسی کے پاس رات میں امام آتے تھے۔ سوچو کہ اس کا کیا تقوی کا لیول ہوگا، اور جو وہاں پڑھنے والے حوضہ میں عالم ہے وہ امام کی زیارت سے محروم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا امام بہت زیادہ عمل کرنے والا، بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے والا، ہمارا امام صرف امام چاہتے ہیں جیسا ویسا بننے والا چاہیے۔ ایک شخص ہے، مزدور ہے، غریب ہے، اپنے دوسرے گاؤں کی پیش امام کے پاس آئے، کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے، ایک واقعہ ہمارے امام کا ہونا ضروری ہے۔ جس وقت ہم لوگ 5-6 لوگ بھی اکٹھا ہو جائیں تو اس جگہ پر ہم کو امام کی کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی واقعہ بیان کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے وہاں تذکرہ امام نہیں کیا تو اس گیدرنگ پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ مزدور شخص یہاں پر آئے، جب نماز تمام ہوئی تو امام جماعت سے کہتا ہے آج بدھ کا دن ہے، آدھے بدھ کو میرا انتقال ہو جائے گا، اور آپ میرا غسل و کفن کیجیے گا اور آپ میرا دفنانے ہوگا، نماز جنازہ آپ پڑھائیے گا، یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے۔ اب وہ پیش امام نے ایڈریس بھی لے لیا، وہ چلا گیا۔ اب دیکھیں اس وقت ان کا دماغ کام نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسرا بدھ کی صبح آ گئی۔ جب صبح کی نماز انہیں نے پڑھی تو ان کو یاد آیا کہ آج بدھ ہے، فلاں فلاں شخص نے ایسا کہا تھا۔ اب ان کے دماغ میں انہوں نے تیاری کی، جب چلنے لگے تو کہنے لگے وہ آخر ہے کون؟ کیا وہ کوئی بڑا عامل تھا کہ جس نے کوئی عمل کیا ہو، 40 دن کا جو عمل کرتے ہیں، تو اس کو الہام ہو گیا ہو کہ اس کی موت ہے؟ موت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اس کو کیسے معلوم کہ وہ 8 دن کے بعد مرنے والا ہے؟ اور اس نے مجھے، اب انہوں نے نا بہت تیزی سے چلنا شروع کیا کہ کہیں وہ مر نہ جائے۔ میں جا کے اس سے پوچھوں گا بھائی تم نے کون سا ایسا کام کیا ہے، مجھے بھی بتا، میں بھی وہ عمل کروں گا۔ ابھی بہت تیزی سے چلے، کسی طرح سے وہ پہنچ گئے جس گھر کا ایڈریس دیا تھا، اس گھر والے کے صرف کے بازو میں ان کا گھر، یہ پہنچ گئے۔ دیکھا جیسے دروازہ بند ہے، کھڑکی سے انہوں نے دیکھا کہ بڑی روشنی اندر، یہ وہیں رک گئے۔
تھوڑی دیر کے بعد وہ روشنی ختم ہوئی اور یہ دروازہ، جب روشنی ختم ہوئی تو یہ دروازہ کھول کے اندر گئی، دیکھا تو وہ شخص جس نے کہا تھا کہ میں 8 دن کے بعد مر جاؤں گا، وہ پلنگ پر لیٹا ہوا ہے، حالت احتضار میں ہے۔ اس نے جا کے سلام کیا، یہ پیش امام نے جا کے سلام کیا، پہچانا مجھے، تم نے مجھے کہا تھا کہ آج کے دن تم مر جاؤ گے، مگر للہ تم مرنے سے پہلے یہ بتاؤ تم نے کون سا عمل کیا تھا کہ تم کو اللہ نے الہامی طاقت دی کہ تم آج مرنے والے ہو؟ کیا کون سا عمل کیا، کتنے دن کا عمل کیا، کس وقت عمل کیا؟ انہی نے جو اس کو جھنجھوڑا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو غریب مستور ہوں، میں تو ان پڑھ جاہل انسان ہوں، میں کہاں کوئی عمل کر سکتا ہوں، پھر تم کو کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ میں جنگل سے لکڑی کاٹ کے لاتا تھا، سر کے اوپر گٹھا اٹھاتا تھا اور جا کے اس کو بازار میں بیچ دیتا تھا۔ ایک دن میں نے، دیکھیں کیوں کہا گیا ہے کہ جس وقت بیٹھو تو اللہ کے بارے میں غور و فکر کرو، تفکر کرو، تذکر کرو۔ کہتا ہے کہ بس ایک دن میں نے جب گٹھا اتارا تھا سر سے تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اگر میرے وقت کا امام دنیا میں موجود ہے تو مجھے کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ یہ میرے گناہ ہیں کہ جو میں اپنے امام کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ پروردگار، آج کے بعد سے جو میں آنکھ سے گناہ کرتا ہوں گا، آج سے میں وہ بھی گناہ نہیں کروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ کہتا ہے بس اس دن سے میں نے کبھی بھی، اگر کوئی نامحرم عورت گزر رہی ہے بازار سے تو میری آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی تھی۔ یعنی اتنا اس نے تقوی کا لیول اختیار کیا کہ اپنی آنکھوں کو اس نے ہر وہ چیز سے محفوظ رکھا کہ جس دن سے میں نے اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ کیا اس دن سے میرا امام میرے پاس آنے لگا۔ اتنا کریم ہمارا امام ہے، بہت محنت کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، خالی اپنے نفس کو مارنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زبانوں کو، اپنی سوچ کو، اپنی تھنکنگ کو، اپنے خیالات کو انسان امام کی طرف لے جائے۔ وہ کہتا ہے کہ بس اس کے بعد سے امام آنے لگے۔ امام نے مجھے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ تم فلاں فلاں جگہ جاؤ، فلاں مسجد کے پیش امام سے کہنا کہ تمہارا یہ دن انتقال ہوگا، وہ آ کے تمہارے غسل و کفن کریں، تمہارا جنازہ پڑھیں، تم کو دفن کریں۔ ابھی جو تم آئے ہو تو جو نور تم دیکھ رہے تھے میرا امام تھا۔ میرے امام نے کہا کہ تم نے جس امام سے کہا تھا وہ باہر آ گئے ہیں اور ان کو میرا سلام کہنا۔ اور یہ کہہ کے امام چلے گئے اور اس نے کہا اور اس کا دم نکل گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لبیک یا مہدی، 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 لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو ہر گناہ سے محفوظ کریں، ہر گناہ سے اپنے کو بچا کر رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے گناہ نے صغیرہ جو ہم کرتے ہیں وہ کبیرہ بن جاتا ہے کیونکہ ہم نے احساس نہیں کیا۔ اگر احساس ہوا تو کبیرہ کبیرہ نہیں رہ جاتا ہے کیونکہ ہم معافی مانگتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہم کو عزاداری کا فرش بچھانا نصیب ہوا ہے تو یہ چیز ہم کو مرنے کے بعد یقیناً جو سب سے بہترین درجہ ملے گا عزاداروں کو ملے گا۔ ایک عالم تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ کئی سالوں بعد ایک عالم کے خواب میں آیا، کا کیا حال ہے؟ کا بہت برا حال تھا اور بڑے متقی پرہیزگار تھے، وہ بہت مجلسیں پڑھتے تھے،
بہت کتابیں لکھی انہوں نے، تاکہ آپ نے تو کافی محنت کی ہے اسلام کے لیے، شیعت کے لیے، کا کچھ کام نہیں آیا. تو آپ نے اتنی مجلسیں پڑھی، کچھ کام نہیں آیا. ساری چیزیں انہوں نے گنائی جتنا انہوں نے کیا تھا. ایک اچھا عالم کیا نہیں کیا ہوگا، اس نے ساری چیزیں گنائی، کوئی کام نہیں آیا میرے. ایک مجلس فقط میری زندگی کی ایک مجلس میرے کام آئی، جس سے مجھے نجات ملی. کیا تھا اس مجلس میں؟ اور یہ جو عالم جو خواب میں آئے ہیں، یہ بہت بڑے عالم تھے، یعنی جید عالموں میں سے تھے، شہرت والے تھے. تو لوگ جب بلاتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بڑے بڑے عالم ہوتے تو بڑے بڑے لوگ ہی بلا سکتے ہیں، مگر بڑے بڑوں میں سب سے بڑا امام حسین ہے. امام حسین سے بڑا کوئی نہیں ہے. اگر بڑا عالم بھی بنا ہے تو کس کے ذریعے بنا ہے؟ عزت ملی بھی ہے تو کس کے ذریعے ملی ہے؟ وہی عالم کہہ رہے ہیں. ایک دن میں جا رہا تھا راستے سے، ایام ازاں تھے، ایک بوڑھی عورت، اس کی میرے پر نگاہ میرے قریب آئی. اس نے کہا مولانا آپ ہیں تو بڑے مولانا، میں بہت غریب عورت، غریب خانہ ہے، بہت غریب خانے میں، اگر آپ میرے یہاں مجلس امام حسین پڑھ دیں تو میں خوش ہوتا ہوں، میں عزاداری کروں. اپنے امام کو میں نے مہمان کیا ہے. انہوں نے اس خلیہ کو، اس ضعیفہ کو، اس غریب عورت کو دیکھا کہ میں پڑھوں گا تمہاری مجلس. کہتے جب میں مجلس پڑھنے گیا، چھوٹا سا گھر، 4-5 اس میں خالی عورتیں، وہ بھی سب غریب غربت والے. اب میں نے اس مجلس کو پڑھا. مجلس جب پڑھ لی، مسائل ہوئے، رونا ہوا. میں جب نکلنے لگا تو اس نے میرے ہاتھ میں کور دیا. میں نے کہا نہیں رکھو، اللہ نے تمہاری دعا سے مجھے بہت دیا ہے. کہتی نہیں مولانا، میں نے حسین کو، میرے غریب امام کو مہمان کیا ہے. میری کیا اوقات ہے، میں بہت غریب ہوں، مگر اس غریب کے ہدیے کو آپ قبول کریں. تو میں نے اس غریب عورت کا دل نہیں توڑا. جو اس نے دیا میں نے اس کو لے کے چوم کے رکھ لیا. بس اللہ نے میری وہی ایک مجلس کو قبول کیا. امام حسین کی مجلس کر لینا بہت آسان ہے. میرا امام کچھ نہیں چاہتا ہے. میرا امام دل سے، وہ لوگ گزرے ہیں کہ جو مصائب امام میں روتے ہیں تو آنسو کے ذریعے خون نکلتا ہے. ہم تو آنسو نہیں بہا سکتے. اور یہ چیز ہم کو موت سے لے کے قبر، قبر سے لے کے جنت، ہر جگہ. وادی السلام کے پاس نجف اشرف، علامہ بحر العلوم کے بہت معتبر شاگرد حسین بن ابن معروف یہ کہتے ہیں کہ میں وادی السلام میں کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ چلا جاؤں نجف اشرف مولا علی کی زیارت کو. کہ میں نے کیا دیکھا کہ لوگ چلے آ رہے ہیں، بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں، سواری والے ہیں، سواری پہ آ رہے ہیں. اور ان کے ساتھ میں آگے جو شخص ہے تو وہ بہت زیادہ معتبر، جیسے بہت کہتے ہیں نا کہ جیسے بادشاہ حاکم کی طرح کا وہ شخص ہے. اور اس کو ایسی محمل کے اوپر لوگ لے کے اس کو وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی محمل جو ہے اٹھائے ہوئے اور چلے جا رہے ہیں. تو میں نے ان لوگوں کے درمیان میں دیکھا کہ 2 لوگ میں نے پہچان لی کہ یہ میرے پہچان والے. میں نے ان دونوں کا نام لے کے آواز دی، رکو رکو کہاں جا رہے ہو. اور یہ بھوکے پیاسے ہیں ایک دم. یہ وادی السلام وہاں والے، نجف والے، اگر ان کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو وادی السلام میں جاتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. قبرستان میں دعا مانگنے سے دعا جلدی مستجاب ہوتی ہے، مگر عورتوں کے لیے نہیں. عورتوں کے لیے زیادہ قبرستان جانا مکروہ ہے. ایک بات یاد رکھیں ہم لوگ، اگر ہمارے یہاں، ہمارے ایریے میں، ہمارے گھر میں اگر کوئی مجلس کا پروگرام ہے تو عورتوں کو گھر میں مجلس اٹینڈ کرنا ہے، قبرستان نہیں جانا ہے. کام مردوں کا ہے.
مرد چاہیں تو روز جائیں، مرد چاہیں ہر شب جمعہ جائیں، عورتوں کے لیے زیادہ قبرستان جانا مکروہ ہے۔ اب یہ ساری چیزوں کا ہم کو علم ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے آواز دی، ان لوگ کے ساتھ چلنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جس کا تم نے نام لیا ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور یہ فلاں فلاں شخص کی روح ہے، اللہ نے اس کو یہ درجہ دیا، یہ مرتبہ دیا ہے کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے کہ اس کو اس کے مقام پر بہت احترام سے لے کے جاؤ۔ تو کہنے لگا میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ تھوڑا دور چلتے 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 ہم لوگ ایک بہت بڑی زمین پر پہنچ گئے۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو سواروں نے ان کو اتارا۔ کہتے ایک بہت کمرہ سجا سجایا، بہترین قالین والین بنا ہوا ہے، اتار کے ان کو لے گئے۔ درمیان میں ایک تخت رکھا ہوا ہے، اس پہ ان کو بٹھایا، سارے فروٹس، سارے میوے، سارے عیش کے سامان مہمان پڑے ہوئے۔ اب یہ جو ہیں تو ان کو دیکھ رہے ہیں کون ہے یہ شخصیت جس کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دے دیا۔ نہیں تو ہم لوگ تو ابھی تک یہی سنتے ہیں کہ برزخ میں یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، مرتے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آخر کون شخص ہے، کیا کام عمل کرتا تھا یہ؟ ابھی کہتے ہیں میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ اس شخص نے فروٹ کھانا شروع کیا، میری طرف دیکھا، کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا اللہ نے جو آپ کو درجہ دیا ہے، یہ جو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں اس کے بارے میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہ تمہارا عظیم کلام، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تم کو بتا دوں، ورنہ یہ چیز بتانے والی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ نے، میں نے تمہارے باغ سے 2 کوئنٹل گندم لیا تھا، گیہوں لیا تھا، اس لیے اللہ نے میری ملاقات تم سے کروا دی اور تم میرے ساتھ آ گئے۔ اب وہ 2 کوئنٹل گیہوں چاہے تو تم معاف کر دو، چاہے لے لو۔ ابھی تو بھائی غریب تھے اور ان کے گھر فاقے ہو رہے تھے، انہوں نے کہا بھائی میرے کو میرا گیہوں دے دو۔ ایک فرشتے نے کہا اپنی ابا کھولو۔ انہیں نے ابا کھولی، کہنے لگے 2 کوئنٹل جیسے گیہوں اس میں ابا میں بھرا چادر میں، تاکہ تمہارا گیہوں مل گیا تم کو، اب تم جا سکتے۔ وہ کہتے ہیں میں ابھی گیہوں سمیٹ کے پلہ اٹھا ہی رہا تھا، اب جو دیکھتا ہوں تو نہ محل ہے، نہ کمرہ ہے، نہ فرشتے ہیں، کچھ نہیں ہے، مگر ہاں گیہوں موجود ہے۔ میں گیہوں لے کر آیا۔ کہتے ہیں وہ گیہوں ہم نے مہینوں کھائے، جب تک کسی کو نہیں بتایا تھا۔ دیکھیں وہ گیہوں ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی اور پوچھے نہ پوچھے، بیوی ضرور پوچھتی ہے آخر یہ کہاں سے آیا تھا، کتنا برکت ہے اس میں، کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں پوچھو، جب تک نہیں پوچھو گی خیر ہی خیر ہے۔ مگر بیوی بیوی ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی کی طرح سے مرد کو اکساتی ہے۔ لیکن نہیں، عورت ہی مرد کو جنت میں لے جانے والی، عورت ہی مرد کو جہنم میں لے جانے والی، یہ یاد رکھیں۔ مرد کے لیے اگر بہت جگہ پر اگر مرد کی ترقی کے بارے میں جب اس کو کوئی میڈل ملتا ہے تو وہ کبھی یہی کہتا ہے کہ یہ میڈل کی حقدار میری ماں ہے، یہ میڈل کی حقدار میری بہن ہے، یہ میڈل کی حقدار میری بیوی ہے۔ یعنی ہر مرد کی ترقی میں عورت کا ہاتھ ہے، اسی طرح تنزلی میں بھی عورت کا ہاتھ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب بتا دیا تو گیہوں ختم ہو گئے۔ بہرحال اس شخص کو یہ نعمتیں کیوں ملی؟ انہوں نے بہت تحقیق، پتہ یہ چلا کہ سب سے زیادہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے تھے، ہر وقت ان کے تذکرے میں ان کی زندگی تھی، حلال روزی کماتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو خوشحال رکھتے تھے، یعنی جتنی ان کی ضرورت کے سامان تھے وہ سب مہیا کرتے تھے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ گھر میں جو ان کا ایک لمٹ تھا کہ گھر میں اتنا ہی خرچ کرنا ہے، اس کے بعد جتنا پیسہ بچتا تھا وہ سارا پیسہ عزاخانے میں اور غریبوں میں، عزاداری بہت زیادہ شدت سے کرتے تھے، اور عزاخانے میں عزاخانہ سجنے کے ساتھ ساتھ عزاداروں کے لیے اہتمام کرتے تھے، تبرک ہے، کھانے ہیں، 10 دن محرم کے بہت زیادہ شدت سے جو ہے وہ کھانا کھلاتے تھے۔ تو اللہ نے اس عزاداری کے صدقے میں اتنا بڑا ان کا درجہ، ان کا مقام بلند کر دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
शरीफ भी बैठे हैं, अल्लाह हमारी भी अज़ादारियों को कबूल करे और हमारी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे। यकीनन हम सब इमाम के ग़ुलाम हैं, ग़ुलामों के ग़ुलाम, कनीज़ों की कनीज़ें हैं। हमको जनाब फ़िज़ा की कनीज़ें मिल जाए ये बहुत है। देखिए, इंसान अगर गुनाहगार है मगर तौबा कर लेता है तो अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, माफ़ करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अक़ीदे सलामत है। बहक़ मोहम्मद, बहक़ अली, बहक़ फ़ातिमा, बहक़ हसन, बहक़ हुसैन, जब हम अल्लाह से उनका वास्ता दे के दुआ करते हैं तो अल्लाह हमारी दुआओं को मुस्तजाब करता है, हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। हम देख रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम जो होता है वो सिफ़ात इलाही का मज़हर होता है, यानी अल्लाह में जो सिफ़ात हैं वो सब इमाम में होती हैं, क्योंकि अल्लाह जिस्म नहीं रखता है। अगर हमको अल्लाह की कोई सिफ़ात को देखना है तो हमको इमाम में वो ढूंढना है। अगर हर बात में, जैसे कि इमाम के साथ किसी ने नाफरमानी की, इमाम ये नहीं कहते हैं, इमाम उसकी इस्लाह करते हैं कि किस हद तक के उसने क्या किया है। अब यहाँ अगर हम करबला पर गौर करें, इमाम ने मदीने से मक्का आना, मक्के में बहुत बड़ा इमाम ने अपनी इबादत, हज जो इमाम पैदल करते थे और इबादत इमाम बहुत ज़्यादा करते थे, मगर लोग हाजी आ रहे हैं और इमाम 8 तारीख हज का ihram उम्रा में बदल के करबला कर उठा। रास्ते में एक जगह पर पानी हुआ, इमाम ने कहा सारी चीज़ें भर दो। जनाब अब्बास, जनाब सैयद सज्जाद, जनाब अकबर, जनाब कासिम, सारे जवानों ने एक एक चीज़ भर ली थी। अब जो काफ़िला आगे चला, जनाब हुर का लश्कर था। हुर आज़ाद फिक्र था। हुर को इब्ने ज़ियाद ने भेजा था 1000 लश्करी के साथ। उसने सिर्फ यही कहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर के करबला लाओ। हुर को और कुछ नहीं मालूम था, मगर हुर अहले बैत को इज़्ज़त और एहतराम करने वाला था। जिस वक्त इमाम के पास उससे आया है तो हुर कहता है, मौला हम बहुत प्यासे हैं, मैं और मेरा लश्कर मर जाएगा। इमाम ने जनाब अब्बास को आवाज़ दी, काका हमारे साथ भी बच्चे हैं, ना हुसैन की गैरत गवारा नहीं करेगी कि कोई प्यासा मर जाए हुसैन के पास पानी ले जाए। कहते हैं इस तरह से बच्चे बच्चे ने पानी पिलाया है हुर के लश्कर। 1000 आदमी पानी पिए, मामूली पानी नहीं है। एक आदमी मश्क का दहाना नहीं खोल पा रहा है, इमाम ने खुद उठ के उसको पानी पिलाया है। ये इमाम होता है। इमाम जानते थे, इमाम के सामने पूरी करबला थी, मगर इमाम इमाम हुज्जत करने वाला। कल कोई ये ना कहे हमको ये बात मालूम नहीं थी, इमाम तो सब जानते थे। इमाम ने पानी पिलाया। पानी पीने के बाद अज़ान का वक्त हुआ। इमाम ने कहा हुर चल तू भी नमाज़ पढ़ ले, हम भी नमाज़ पढ़ लें। तो कहता है मौला आप इमाम वक्त थे, क्या आपके अलावा मैं इमामत करूँगा? हम आपके साथ नमाज़ पढ़ेंगे। उसने इमाम के साथ नमाज़ पढ़ी। लेकिन नेकी नेकी रहती है। नेकी की बिना पर इंसान कभी ना कभी, अगरचे वो नेकियां कर रहा है, अगर ज़रा भी उस रास्ते से हटता है तो वो नेकी उसको वापस रास्ते पे ले आती है। उसने इमाम के साथ नमाज पढ़ी। अब जब इमाम ने अपने लश्कर को तैयार हो गया, उस वक्त और आ गया सामने, कहा मौला यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते, या तो आप मदीने जाइए या करबला जाइए। इमाम कहते हो तू मुझे रोकेगा? वो कहते नहीं मौला, मुझे भेजा ही इसलिए गया है।
حر جس وقت اپنے گھر سے نکل رہا تھا، اپنے شہر سے، تو اس کو آواز آئی تھی، حر تجھے جنت کی بشارت ہو۔ مگر جب اس نے آثار یہ دیکھے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اس طرح فوجیں جمع ہو رہی ہے، تو کہتا ہے کہ میرے لیے جنت کی بشارت کیسے؟ حر جس وقت امام حسین کہتے ہیں تو مجھے روکے گا، اور امام چاہتے ہیں گھوڑے پہ سوار ہونا، کہ اس نے لجام پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا مولا مجھے معاف کریے مگر آپ نہیں جا سکتے آگے۔ امام نے اس کا گریبان پکڑا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ عرب جو ہیں کبھی ماں کا نام نہیں لیتے ہیں، یہی تکلیف تھی جناب سید سجاد، کہتے تھے ابن زہرا، یعنی جناب سیدہ جو معصوم ہستیاں ہیں ان کو، یعنی ان کا نام لیا گیا ہے۔ تو اس وقت جب امام نے کہا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی، کہا مولا اگر یہ جملہ کوئی اور کہتا تو میں اس کو بتاتا کہ میری ماں کا نام لینے کا کیا اثر ہے، مگر آپ کی ماں جب تک طہارت میں انسان نہ ہو ان کا نام نہیں لے سکتا۔ جناب سیدہ کے نام کا احترام کرنے والا حر، کہ جس وقت کربلا لے کر آیا ہے وہ، امام حسین آ گئے کربلا، امام کربلا آنے کے بعد جس طرح فوجوں پہ فوجیں آنا شروع ہو گئی، کہتے ہیں یہاں تک کہ عمر سعد سے بات کی، ابن زیاد سے بات کی حر نے، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اگر امام حسین بیعت نہیں کریں گے تو تم کیا کرو گے؟ کہا امام حسین بیعت نہیں کریں گے تو ہم ان کو شہید کر دیں گے۔ پر رسول کے نواسے کو شہید کرو گے، حسین کو شہید کرو گے؟ تم کو پتا ہے ان کو شہید کرنے کے بعد تم جنت میں بھی نہیں جاؤ گے، جنت میں نہیں جانے کے بعد تم دنیا بھی نہیں دیکھ سکتے ہو، کچھ بھی ہو جائے، مگر ہم تو حسین کو شہید کریں گے۔ اب حر کی غیرت للکارا، تب کیا کیا تو نے حر؟ کیوں لے کر آ گیا؟ کل رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ کل جناب سیدہ پوچھیں گی میرے بیٹے نے کیا گناہ کیا تھا جو حر تو لے آیا کربلا؟ یہ میرے امام تھے۔ ایک مرتبہ شب عاشور اس نے خیمے سے آواز سنی، اللہ تج اللہ تج، چچا بہت پیاس ہے، چچا ننا علی اصغر کی کیفیت ہو گئی تھی کہ جس وقت اگر مچھلی کو دیکھا جائے، مچھلی کو جب پانی سے نکالتے ہیں بہت زیادہ تڑپتی ہے، بہت ہی زیادہ تڑپتی ہے، اور جب زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ تڑپتی ہے، پھر حرکت آہستہ آہستہ ہوتی ہے، اور زیادہ دیر ہوتی ہے تو اب حرکت اس کی بند ہو جاتی ہے، مگر جب بالکل آخری وقت آتا ہے نا مچھلی کا، تو مچھلی اپنا منہ کھول لیتی ہے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ یہ ساری کیفیتیں جناب علی اصغر کی ہو گئی تھی۔ جناب علی اصغر کی یہ کیفیت دیکھی، جناب سکینہ نے اتنے ہی کہا تھا چچا میرا اصغر مر جائے گا، سکینہ نہیں پیے گی پانی، چچا 2 گھونٹ پانی لے آئے علی اصغر کے لیے۔ یہ آواز اللہ تش حر کے کانوں میں گئی۔ ایک مرتبہ حر نے اپنی طرف اپنی نگاہ کی، ایک طرف جنت ہے اس کی نعمتیں ہیں، ایک طرف دوزخ ہے اس کے شعلے ہیں، یہ پریشان ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے دل کی آواز سے کہا کہ جناب سیدہ یقیناً کہہ رہی ہوگی حر دیکھ میرے بیٹے کو، اس کے بچے کس طرح پیاسے بلک رہے ہیں، حر میرے بچے نے کیا خطا کی تھی۔ ایک مرتبہ حر پریشان ہے، جس وقت بیٹا آتا ہے کہتا ہے بابا کیا حالت ہے، کہتا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں جہنم کے شعلے نہیں برداشت کر سکتا ہوں، میں جہنم کے عذاب میں نہیں جل سکتا ہوں، میں حسین کو گھیر کر لایا ہوں، آج اس مصیبت میں مبتلا کرنے والا میں ہوں۔ بیٹا کہتا ہے بابا آپ اکیلے نہیں ہیں، بھائی آتا ہے، بھائی سے بھی یہی کہا، بھائی نے کہا میں اکیلا آپ کو نہیں جانے دوں گا، میں بھی ہوں، غلام ساتھ میں ہوا۔
ایک مرتبہ صبح عاشور ہوئی، حر نے اپنے ہاتھوں کو بندھوایا پیچھے، جیسے گنہگار آتا ہے توبہ کی نیت سے، پیچھے اپنے ہاتھوں کو بندھوایا، آنکھوں پر پٹی باندھی، اپنے بیٹے اور بھائی سے کہا مجھے لے چلو۔ ادھر یزیدیوں میں سے حر چلا، ادھر حسین نے آواز دی عباس، حر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں آقا میں جاؤں گا، کہا نہیں حر کا استقبال میں کروں گا، حر کے بیٹے کا استقبال علی اکبر کرے گا۔ ایک مرتبہ عباس ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حر کے غلام کا استقبال آپ کا غلام کرے گا۔ میرے امام نے جناب عباس کو گلے لگایا، عباس تو میرا بھائی ہے، غلام نہیں ہے۔ کہا نہیں آقا آپ آقا ہے، میں غلام ہوں۔ آ گیا حر امام کے قدموں پر۔ ادھر حر کا آنا تھا کہ نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ جناب زینب نے سنا اماں فضا ذرا معلوم تو کرو کس چیز کی خوشی ہے؟ کہا حر آیا ہے بیٹے کے ساتھ۔ کہا حر سے جا کے کہنا علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے، کہنا حر ہم کو معاف کر دے، تو اس وقت آیا ہے ہمارے پاس کہ جب مہمانی کے لیے پانی نہیں ہے جو ہم پلا سکے۔ میرے امام نے کہا حر گھوڑے سے اتر آ۔ امام چاہتے تھے تھوڑی دیر حر بیٹھ کے بات کر لے، مگر حر یہ جانتا تھا کہ میں نے اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے، کہیں خیمے سے کوئی بچہ آ کے یہ نہ کہہ دے یہی تو وہ شخص ہے جس کی وجہ سے ہم پیاسے ہیں۔ اتنا زیادہ حر شرمندہ ہے۔ امام سے کہتے ہیں مولا کیا مجھے معافی ہے؟ امام کہتے ہیں حر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ کہ جب میں اگر آپ نے معاف کر دیا ہے تو اجازت دیجئے پہلے میرا بیٹا جائے گا۔ کہا حر بھلا بوڑھے باپ کے سامنے بھی بیٹا جاتا ہے؟ کہا نہیں میں اپنے سامنے اپنے بیٹے کو قربان کروں گا۔ ایک مرتبہ حر کا بیٹا گیا، کتنے لوگوں کو واصل جہنم کیا، جب گھوڑے سے گرا ہے نا آواز دی بابا، ادھر بابا کی آواز آئی، حر گھوڑا لے کے پہنچا، اس کے پہلے کیا دیکھا؟ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتا آقا کا حر بھلا بوڑھا باپ بھی جوان بیٹے کی میت دیکھ سکتا ہے؟ میرے امام نے حر کو تسلی دی، میں کہوں گی مولا کچھ دیر کے بعد ہزاروں حر کے بیٹے جس بیٹے پہ قربان، اس بیٹے کی میت پہ آپ کو آنا ہے۔ ایک مرتبہ حر آیا، حر نے بھی رجس پڑھا ہے، وہ جنگ کی ہے کہ یزیدیوں کو یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ حر گھوڑے سے گرا، میرا امام پہنچا، سر سے بہت خون بہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ کہتا ہے آقا میری معافی ہو گئی، میں نے اپنا حق ادا کیا۔ میرے امام نے اطمینان کی خاطر اپنی ماں کے ہاتھ کا رومال حر کے زخم پہ باندھا جس سے خون رک گیا۔ کہتے ہیں وہ رومال کے ساتھ سید سجاد نے جناب حر کو قبر میں اتارا ہے۔ کہتے ہیں جس وقت بادشاہ آیا ہے کہ میں حر کی قبر میں دیکھوں گا کہ شہید زندہ رہتے ہیں ویسے ہی ہے نہیں ہے جنازہ۔ جس وقت قبر کھودی ہے جناب حر کا لاشا ملا، لالچ آئی سیدہ کا رومال لے لوں، جیسے ہی رومال کھولا تازہ خون نکلنا شروع ہوا، پھر رومال باندھا خون بند ہوا۔ میں کہوں گی حر اللہ کے بندے تجھے اللہ کے ارے ایسے ولی نے معاف کیا ہے کہ جس نے قبر بھی روشن کر دی، برزخ بھی روشن کر دی۔ آج حسین کے کربلا کے ناصروں میں حر علیہ السلام ہو گیا۔
پروردگارا اس مجلس کو، ماتم کو، عزاداری کو، ناسوں کے خلیل نذرانے کو پروردگار قبول کرنا، ہمارے امام وقت کے ظہور میں تاخیر کرنا، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار کرنا، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہم شیعوں کے گروہ کو متحد کر، ہمارے دلوں سے بغض و غضب نفاق کو دور کر دے، شیعہ حیدر قرار جہاں جاوے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جتنے مرحومین ان کے گناہ کبیر اور صغیرہ کو معاف کر دے، بیماروں کو صحت کلی عطا فرما، پروردگار جو روزی سے محتاج ہیں ان کو روزی دے دے، پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرض سے نجات دلا دے، جو بے گھر ہیں ان کو اپنے گھر دے دے، پروردگار جو لڑکے اور لڑکیاں شادیوں کے قابل ہیں جلد از جلد ان کے سہرے کے پھول کھلا دے، پروردگار ہر تنگست کو غنی بنا دے، پروردگار اس فرش ازا کے صدقے طفیل میں میرے مالک ہمارے ہر گناہ کبیر اور صغیرہ کو